السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس کس صحابہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلانیہ لوگوں کو دعوت اسلام دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا، ترجمہ ہے، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ اللہ کا یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو لہب کا دوسرا نام ابو العزیٰ تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، سب کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر ہم سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ وہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم خود ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، یہ سچ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ قریش اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ دہرائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے کعب بن لوئی، اے بنی مرہ بن مناف، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی خالہ تھیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر و شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب بہت آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے اور اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پہنچا دینے کا حکم سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ان کے
خطبے کے یہ الفاظ تھے کہ خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اور اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی آخرت کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز کوئی لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین الفاظ میں اور سخت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس کو پکڑ لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو گئے تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ ابو لہب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ بول رہا تھا، اس کے جواب میں اسی کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے کہا، بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارا عرب ان کا ساتھ دے گا تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک تر نوالے کی حیثیت ہوں گے، یعنی ہماری اتنی بھی ویلیو نہیں ہوگی کہ جیسا منہ میں ایک نوالا ہوتا ہے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے لیے تیار ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں اور زبان سے وہ کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ سب کے سب خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ اور ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، وہ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکے۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو بالکل ویسا ہی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے زمانے میں لوگ بتوں کو کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضرت جبرائیل کو بھیج کر کیا جواب دیا. اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.